أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلیں گے کتنے چراغ تم سے، چراغ ایک تم جلا کے دیکھو، کھلیں گے تازہ گلاب پھر سے، چمن سے ظلمت مٹا کے دیکھو. ہمارے لیے بہت ہی عزت و افتخار اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کے اس اہم پروگرام میں اپنے اکابر کے سامنے، اپنے استاد محترم کے سامنے اور حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں اس اہم پروگرام میں شرکت کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں اپنے مقصد کو سمجھ کر اٹھنے کی اور یہاں سے دیے گئے سبق کو ساتھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت بات تو میں نے اس نسبت سے پڑھی ہے کہ قوموں کا اجتماع، مردوں یا عورتوں کا اجتماع، لوگوں کا اجتماع مختلف نسبتوں پر ہوتا ہے. کہیں برادری کی نسبت پر اور کہیں خاندان کی نسبت پر، کہیں نسب اور خون کی نسبت پر، کہیں سیاسی پارٹیوں کی نسبت پر. لیکن جو اجتماع علمی نسبت پر ہو، ایمانی نسبت پر ہو، للہ فی اللہ ہو، المتحابون فی اللہ، جس اجتماع میں شرکت کریں فضیلت اس کی ہے. اگر برادریوں کی نسبت پر کوئی اجتماع ہے تو اس پر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لتعارفوا بینہم، برادریوں کی نسبت جان پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، تعریف کے لیے ہے، بس اس پر کوئی فضیلت نہیں. اور اگر نسب اور خاندان کی نسبت پر کوئی اجتماع ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. یہ خاندانی نسبت، یہ خون کی نسبت کچھ کام آنے والی نہیں ہے. لیکن جو اجتماع ایمان کی نسبت پر ہو، علم کی نسبت پر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اس کے فضائل ہیں، اس کی فضیلت ہے، اس پر انعامات ہیں. ایک مشہور حدیث ہے فضائل ذکر میں شیخ رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگ، ان کا جو حشر ہوگا، ایسے لوگوں کا حشر قیامت میں قابل دید ہوگا. چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. اور یہ بھی فرما دی وضاحت کہ وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس صحابی کو جس کے بارے میں لفظ تو اعرابی ہے حدیث پاک میں، کہ اس اعرابی نے کھڑا ہو کر پوچھا کہ ان کا حال بیان فرما دیجیے. تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المتحابون فی اللہ، کہ اللہ کی محبت میں وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوں، اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، ان کے لیے فضیلت ہے. تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. اور
اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ہم ایمان کی نسبت پر، علم کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک دن وہ تھا کہ آپ اس جامعہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے کسی سرپرست کے ساتھ داخلہ لینے کے لیے آئیں اور یہاں الف با اور ابتدائی تعلیم میں داخلہ لیا، یہاں کے قوانین اور ضوابط کو قبول کیا، اس پر چلی۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھلایا کہ آپ کو فضیلت کا تمغہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو فارغات کی جماعت میں شامل کیا جا رہا ہے، اور آج آپ یہاں سے صرف فارغ ہو کر نہیں بلکہ یہاں کے ایمبیسڈر بن کر آپ جائیں، یہاں کا پیغام لے کر آپ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دن دکھلایا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ عرض کرنا یہ ہے، کیا محض ہم کچھ باتیں سننے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے یا محض ایک تقریب میں جمع ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں؟ یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منسوب کیا ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے۔ یقیناً ہم میں سے فرداً کوئی شخص، کوئی طالبہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لائق تھی کہ مجھے یہ عظیم صفت جو اللہ کی صفت ہے، صفت علم، اس سے متصف کیا جائے۔ لیکن ہم بحیثیت اجتماع جماعت کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ ہمارے اساتذہ میں، ہمارے اکابر میں، ہمارے ہمدردوں میں نہ معلوم کس کی کڑھن اور کس کی فکر اور کس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ جس کی بدولت ہم اس علمی نسبت سے متصف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت پاک میں نے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس نسبت سے میں نے پڑھی کہ فارغات کا اجتماع ہے اور کچھ جدید ہیں، کچھ قدیم ہیں، اور ہم اس جامعہ کی طرف ہماری نسبت ہے، تو ہم یہاں سے اگر جائیں تو محض کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہمیں جامعہ نے لکھ کر چھپوا کر دے دیا، ہمارے بزرگ اساتذہ نے اس پر دستخط کر دیے، کیا صرف اس کا حاصل کرنا مقصد تھا؟ یہ ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ سند کے اوپر تو ایک بات، ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، درمیان میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا کہ جب سند کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بنگالی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ہم کو بھی حدیث کا اجازت چاہیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت حدیث سے سرفراز فرمایا۔ اس پر اس بنگالی نے کہا کہ حضرت ہم کو لکھ کر دے دیجیے، تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سند لکھ کر اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے ان کو دی۔ جب وہ لے کر جا رہا تھا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے سوچا کہ اب کھانا کس طرح کھایا جائے۔ راستے میں ایک ٹھیلے پر امرود بک رہے تھے، اس نے ٹھیلے والے سے کہا کہ ہمیں امرود ملے گا، اور ٹھیلے والے نے کہا کہ پیسے میں ملیں گے۔ اس بنگالی نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کی سند ہے، آپ اس میں اگر مجھے امرود دے سکے تو بتائیے۔ امرود والے کو تو پیسے چاہیے تھے، لیکن چونکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کسی حد تک وہ پہچانتا تھا، ان کی قدر اور ان کی عظمت دل و دماغ میں تھی، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے دے دو۔
برکتن میں رکھ لوں گا لیکن ایک پاؤ امرود ملے گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گیا اور بنگالی نے وہ رکا حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی سند اس امرود والے کو دی اور ایک پاؤ امرود لے کر کھا لیے۔ اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت زور سے ہنسے اور فرمانے لگے بھائی کبھی کبھی علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہماری سند کی قیمت ہی کیا ہے سوائے ایک پاؤ امرود کے۔ اگر ہم نے ان نسبتوں کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے ان سندوں کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے اس فضیلت کو نہیں پہچانا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس ناقدری سے محفوظ رکھے کہ سند کی قیمت اور نسبت کی قیمت یہ کہ چند ٹکوں میں وہ بک جائے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے اس دن کو اور یاد کرنا چاہیے اس لمحے کو کہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں سے تنہا جو اعلان کیا اور مختلف مراحل سے مشقتوں سے گزر کر پھر وہ پودا پروان چڑھا، آپ نے 10 سال تک مدینہ منورہ میں زیادہ اللہ شرف و عظمہ قربانیاں دیں، مختلف اسفار کیے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 100 لاکھ کا مجمع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ کس قدر خوشی اور فرحت مل رہی ہوگی سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ یہ آخری حج ہے اور یہ اجتماع اس قدر عظیم اجتماع، یہ آخری اجتماع ہے، لہذا جو سب سے اہم پیغام ہو سکتا تھا، جو سب سے عظیم پیغام ہو سکتا تھا وہ اسی موقع پر دیا جاتا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے اندر ساری زندگی کی کامیابیاں اور دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی۔ آج یہ اجتماع اس اجتماع کی یاد دلاتا ہے کہ یہاں کی فارغات، اب تک کی جملہ فارغات، 20 سال کی فارغات یہاں جمع ہیں، اور جو جمع نہیں ہو سکی ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے آپ کے سر پر کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ پیغام دیا جائے کہ آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جس مدرسے میں جس جامعہ میں آپ کا بیان ہوتا تو اس کے نام سے استدلال آپ فرماتے اور اکثر اس مدرسے کے نام کی طرف نسبت کر کے ارشادات فرماتے۔ آپ بھی اپنے جامعہ کے نام کو دیکھیے کہ جامعہ کا سرنام جو ہے، جو اہم حصہ ہے وہ العالیہ ہے، لہذا یہاں کی فارغات کی پہچان عالی سوچ، عالی ہمت، عالی کام، بزدلی سے نہیں، سستی اور کاہلی سے نہیں، عالی ہمت سے اور عالی سوچ سے اور عالی عزم سے کام کرنا ہے۔ یہاں سے کیا پیغام دیا گیا؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ ظلمتوں کو مٹانا۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ لایا ہوا علم، جو نازل کیا ہوا علم، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس فرشتے کے ذریعے، مقدس نبی کے ذریعے، مقدس کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ہم اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اپنے گھرانے پر بھی نافذ کریں، اپنے خاندان پر بھی نافذ کریں، اور اس پر عمل اپنی ذات سے، اس پر بسم اللہ اپنی ذات سے کریں۔ الجامعۃ العالیہ کے فارغات کی پہچان عالی سوچ، عالی ہمت، عالی عزم، عالی عمل۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ مبارک میں ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا، الا ان کل امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جاہلی رسم رواج، ہر جاہلی کام وہ میں نے اپنے قدموں تلے رون دیے ہیں۔ جس چیز کو، جس بھی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر لگا دی، ٹھوکر مار دی، قدموں تلے رون دیا، نہ اس کو عزت مل سکتی ہے،
نہ اس کے ذریعے سے کسی کو عزت مل سکتی ہے۔ ہماری پہچان یہی ہونی چاہیے یہاں کی فارغات کی، کہ یہاں کے فارغات کے گھر میں نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی خلاف شرع کام۔ ہمارے گھروں میں شادی ہو تو وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، ہمارے گھروں میں صبح قرآن پاک کی تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم، ہمارے گھروں میں مسائل کی تعلیم، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت، ہمارے گھروں میں نمازوں کی پابندی، ہمارے گھروں میں شادی ہو تو گانا نہیں بجے، ہمارے گھروں میں شادی ہو تو کوئی رسم و رواج نہ ہو، ہمارے گھروں میں بے پردگی نہ ہو، کوئی بھی جاہلیت کا کام ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا۔ یہی پیغام ہے یہاں کا الجامعۃ العالیہ کا، اور یہی ذمہ داری آپ کے سروں پر ڈالی جا رہی ہے۔ جب ایک آدمی کام کرتا ہے تو ایک آدمی کے بقدر کام ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پوری جماعت مل جاتی ہے تو اس کا کام اور بڑھتا ہے۔ ایک وقت تھا اس پورے شہر میں یہی ایک جامعہ، شاہ صاحب کی ایک فکر، اس فکر کو لے کر آپ کھڑے ہوئے، آج اس چند ایک کمروں سے شروع ہونے والا یہ جامعہ اتنی بڑی بلڈنگ میں قائم ہے، اتنی ساری طالبات ہیں، اتنی ساری فارغات ہیں۔ یقیناً یہاں کے بانی مبانی کو، یہاں کے پڑھانے والوں کو، یہاں کے ذمہ دار اور معاونوں کو یہ خوشی ہوتی ہوگی، یہ کارواں بنتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور کام پھلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ جب یہ کارگزاری ان کے پاس آئے گی کہ فلاں گھر میں شادی ہوئی، فلاں فارغہ کی شادی ہوئی، یا ان کے گھر میں کسی کی شادی ہوئی وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہوئی، فلاں گھر میں مکمل تمام افراد نمازوں کے پابند ہیں، فلاں گھر میں مکمل تمام افراد قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، جب یہ کارگزاریاں یہاں آئیں گی تو یقیناً ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور اس بات سے خوشی ہوگی کہ ہم نے جس مقصد کے تحت جو سفر شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہاں ہمارے اساتذہ، ہمارا قابل، ہمارے شیخ تشریف فرما ہے، اس لیے زیادہ کچھ عرض کرنے کے بجائے میں پھر یہی عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے مریدین کو روانہ کیا تو ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ جو کچھ میں نے تم کو پیغام پہنچایا ہے اس کو سارے عالم میں پھیلانا ہے، لہذا ہم بھی یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں اور یہ ہمت کریں کہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم پھیلائیں گے، اپنی وسعت کے بقدر پھیلائیں گے۔ ایک بات یہ بھی عرض ہے کہ بعض مرتبہ مجھ جیسے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو یہ فراغت کی سند اور یہ نسبتیں ملنے کے بعد یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ بن گئے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھی سے یہی سنا ہے کہ مدرسے میں فارغ ہونے کے بعد جو سند دی جاتی ہے، جو ایک علمی نسبت دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے علم سیکھ لیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی کتاب میں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو بھی کچھ علم ملا ہے وہ بہت کم ہے۔ اب ہم نے یہاں جو بھی کچھ پڑھا ہے ہم اس کو پڑھ کر یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بلکہ ہمارا اساتذہ نے ہم کو یہ بتلایا اب تم پڑھنے کے لائق ہو گئے، تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، اب تربیت کا شعور پیدا ہو گیا ہے، اب پڑھتے رہنا ہے، مطالعہ کرتے رہنا ہے، بڑوں سے رابطہ میں رہنا ہے، تربیت لیتی رہنی ہے۔ جب تربیت لیتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی نجات کے بقدر ضرور علم و عمل سے نواز دے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں 2 حرف پڑھے ہیں، جہاں 2 حرف سیکھے ہیں، وہاں سے رخ نہیں موڑ لینا اور وہاں سے رابطہ نہیں توڑ دینا۔ اقبال کی زبان میں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے جامعہ سے، اپنے مادر علمی سے رابطہ رہے مشورہ کا، تربیت کا اور اصلاح کا، تو انشاءاللہ ہم اس لائن میں ترقی کرتے رہیں گے۔ اور
جہاں ہم پر اور ذمہ داری بنتی ہیں وہاں ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے جامعہ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. ہمارے نمازوں کی بعد کی دعاؤں میں، انفرادی دعاؤں میں ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے جامعہ کو نہ بھولیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں جہاں بھی کہیں موقع ملتا ہے طلباء کا یا طالبات سے کہنے کا کہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے مادر علمی کے لیے منتخب کرنا چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ بھائی اپنی آمدنی میں سے ماہانہ 1% ہی چاہیے، چند فیصد ہی صحیح اپنے گھر کے لیے متعین کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے متعین کرنا چاہیے. تو وہی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہمارے اوپر جامعہ کا، اپنی مادر علمی کا بڑا احسان ہوتا ہے. جہاں ہم نے 2 حرف سیکھے ہیں، جہاں ہم نے 2 حرف بولنے لکھنے سیکھے ہیں، ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ہم اس کو یاد رکھیں. انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.